अस्सलाम वालेकुम। ये ननकाना साहब पंजाब में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। रात को हमें इतला मिली, हमारे कज़न वल्लाह के रास्ते में तबलीग में आए हुए थे, अब्बास खान उनका नाम है। ये अल्लाह के रास्ते में आए हुए हैं, तो उनको कल रात से जो है ना इस मस्जिद में इन्होंने बंद किया हुआ है। ननकाना साहब पंजाब के इलाके में इनको बंद किया हुआ है, और पुलिस फोर्स वाले हमारे साथी ड्यूटी दे रहे हैं इनको, ना मस्जिद से बाहर आने दे रहे हैं, ना इनको पास किसी को छोड़ खाने पीने की चीज़ दी जा रही है, ना इनको चाय के पानी का कोई पूछा जा रहा है। डीसीओ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं कि जी डीसीओ साहब आ रहे हैं, और डीसीओ साहब जो अस्पताल से आके इनका टेस्ट करेंगे, कोरोना का वायरस का टेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी इनके अंदर इतनी भी खुदा तरसी नहीं है कि एक शख्स को आप मस्जिद में बंद कर रहे हो, आपके घर में बंद कर रहे हो, ना किसी को अंदर जाने दे रहे हो, ना किसी को बाहर आने दे रहे हो। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, ये इमरान खान का जो है ना ये बदला हुआ पाकिस्तान है। वो देखे ना, ये पूरा देखिए, पूरा इलाका खड़ा है, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, किसी के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि डीसीओ को बुला के कहे कि कम से कम आप अपना के यहाँ पे हॉस्पिटल वालों को ला के यहाँ पे हॉस्पिटल कहे कि इनका जो प्रोसेस है कोरोना वायरस का टेस्ट है वो टेस्ट करवा के इन बेचारों को या घर जाने दिया जाए, या अगर इनमें खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का कोई इन्फेक्शन आया हुआ है तो इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। हम लोग इस्लामाबाद से आके खड़े हैं, बाबा हमारे बीमार हैं, इस्लामाबाद से हम आए हुए हैं, और हम सुबह से हम खड़े हैं, सुबह फजर से खड़े हैं, ना इनको बाहर आने दिया जा रहा है, ना हमें इनके साथ मिलने दिया जा रहा है, ना हमारे लड़के को हमारे हवाले किया जा रहा है कि जी हम खुद इनको लेके कोयटा चले जाएं। ये सारा का सारा इलाका खड़ा है, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि डीसीओ को बुलवा के जो है ना उनसे कहा जाए कि यार आप हॉस्पिटल के बंदे को बुलाओ। ये देखें हम सारे खड़े हैं, ये मस्जिद में खड़े हैं, अल्लाह का घर है कि थाने, दरवाजे को ताला लगाया हुआ है, अंदर 19 बंदे बैठे हुए हैं, 19 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, और इनको सिर्फ इस वजह से कि जी आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस से दरवाजा बंद किया हुआ है। कितनी शर्म की बात है, हया इनके अंदर जरा बराबर हया नहीं है कि एक शख्स को आप मस्जिद के अंदर बंद कर रहे हो, और आपको डीसीओ जो है ये बोलते हैं कि हमारे वजीर दाखिला आ रहे हैं। मैंने सचो साहब से बात की, सचो साहब बेचारा अच्छा बंदा है, कहते हैं कि सर मैं डीसीओ ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन डीसीओ साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं। आप देखें जी 10 बज रहे हैं, इस वक्त कितने बज रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं, और डीसीओ साहब अभी तक ऑफिस नहीं है। क्यों कि इनका वज़ीर दाखिला जो ननकाना साहब का है, वो वज़ीर दाखिला आज विजिट पे, तो वज़ीर दाखिला विजिट पे, इनकी विजिट की वजह से इधर पाकिस्तान देखो अब ये सारे साथी खड़े। हाँ ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसको बंद किया हुआ है। तो बताओ इमरान खान साहब कि आपके नए पाकिस्तान में ये लोगों की हकीकत है, कोरोना वायरस ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ, इसका ये मकसद है कि आप दरवाज़ा बंद करो, अपना आपके ये जो आपका वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब का आके ननकाना साहब का है वो इधर विजिट पे है, और आपका डीसी आपकी पूरी पॉलिटिकल इंतजामिया जाके उनकी चापलूसी में लगी हुई, और इन बंदों को आपने मस्जिद में बंद किया हुआ है। और ये देखिए ये पुलिस वाले बेचारे खड़े ड्यूटी दे रहे हैं, हमें बेचारे बार बार कह रहे हैं आप डीसीओ साहब के ऑफिस चले जाए, डीसीओ साहब के ऑफिस पे दरवाजे पे लिखा हुआ है कि आम पब्लिक का आना मना है, आम पब्लिक के आने को दफ्तर में बंद किया हुआ है, और खुद बाहर नहीं आ रहे, मस्जिद को दरवाजे को ताले लगाए हुए हैं। आपका जो DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अस्पताल है, उस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल के किसी के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है कि आके कम से कम इनका टेस्ट करके इनको क्लियर करे, खुदा न खास्ता अगर इन्फेक्टेड है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करे। तो ये नया पाकिस्तान है, इस नए पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कि हम नए पाकिस्तान के अंदर हम इमरान खान से क्या तवक्को करें। ये मस्जिद है, आपको जेल लग रहे, जेल किसी के अंदर इतनी नहीं है, और डीसीओ साहब को डीसीओ बंद है दफ्तर उसका, SHO बेचारा डीसी के दफ्तर में बैठा हुआ है। ये देखिए सारे, ये देखिए सारा इलाका है, ये खड़े हुए सारे के सारे। हाँ ये बेचारे पुलिस वाले ड्यूटी पे खड़े, इनको कोरोना नहीं हो सकते। हम सुबह फजर से खड़े हैं, ना कोई पूछने वाला नहीं है। SHO बेचारा खुद आके बोल रहे कि जी अभी डीसी का दफ्तर बंद है, डीसी का दफ्तर बंद। फजर से हम लोग खड़े हैं, इनकी दरख्वास्त कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार आप लोग कम से कम इतना करो कि यार इनके टेस्ट करवा लो। आप देखो ये टेस्ट इनका कब होगा, जब टेस्ट होगा तो इनको जो है ना जाने की इजाजत मिली जाएगी। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है। कोरोना वायरस ने अभी खुदा न खास्ता ये साथी इधर मौजूद हैं,
19 بندے موجود ہیں, مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ, ہاں یہ اس کھڑکی میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہو آپ, یہ سارے مسجد, یہ مسجد ہے جی, مسجد کو ان کے لیے بند کر دیے. ابھی آپ بتاؤ کہ اس میں خدا نخواستہ اگر ان میں کسی کو کورونا ہو گیا ہو تو, ہاں تو کسی کو اگر کورونا ہوا ہے تو ان کی وجہ سے تو 19 بندوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. ایمرجنسی نافذ کر دیے, موٹر وے بند کر دیے, روڈ بند کر دیے, ہاسپٹل بند کر دیے, اسکول بند کر دیے, دفتر بند کر دیے, لیکن ان کو مسجد میں بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں بند کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کورونا, اگر کورونا ان کے ایک بندے کے اندر ہے, رات سے یہ لوگ مسجد میں بند ہیں تو ان کو 19 کے 19 بندوں کو کورونا ہو گیا ہے. اس کا کون جواب دے گا؟ آپ بتائیں, مجھے بتائیں دے گا اس کا. ہاں ڈی سی صاحب 10:15 بج رہے ہیں, ڈی سی صاحب ہمارے ملازم ہیں. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر کے بتاؤں, ڈی سی ہمارے اس پہ آ کے, یہ ڈی سی ہمارے ٹیکسوں پہ پلتا ہے, اس کو ہماری طرح ٹیکسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے. یہ بیچارے ہمارے ایس آئی بیچارے صبح سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے خود ریکویسٹ کر رہی ہیں آپ کے ایس آئی بیچارے, بولتے ہیں آپ جا کے آپ فون کریں, آپ ڈی سی صاحب کے دفتر میں جائیں. یہ بیچارے کھڑے, لیکن ڈی سی جو ہے نا نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھیں سپاہی حضرات کھڑے, ان کو نہیں ہو سکتے, کل رات سے کھڑے ہیں سارے. ڈی سی اب اتنا اللہ کا ولی خدا کا جو ہے نا وہ نافرمان بن گئے کہ کیوں ننکانہ صاحب میں آج انٹیریئر منسٹر آ رہے پنجاب کا. بزدار صاحب آپ کدھر ہیں مجھے بتائیں. یہ آپ کی مینجمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شہباز شریف سے اچھی مینجمنٹ چلا رہے ہیں؟ آپ بتاؤ آپ کہاں غائب ہیں جی؟ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں, سارا کا سارا ننکانہ صاحب اس کی جو ہے نا چاپلوسی میں لگا ہوا ہے, سارا کا سارا انتظامیہ نکلا ہوا ہے, اور ان بیچاروں کو جو ہے نا مسجد میں بند کیا ہوا ہے. دیکھو آپ, ہم فجر سے کھڑے ہیں کہ جی اپنے بندے کو کوئٹہ لے جانے کے لیے, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے, لیکن یہاں پہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. ڈی سی ہاسپٹل والا نہیں آ رہے. میں نے خود ایس ایچ او سے بات کی, ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ ڈی سی سے بات کریں. پولیس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ننکانہ صاحب والے وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ڈی سی ان کو نہیں کہے گا. میں مجبور ہو کے, انتہائی مجبور ہو کے, ابھی میں 10:20 پر ساری کی ساری خود لائیو کوریج دے رہا ہوں. صبح سے چیخ کے تھک گئے. یہ لڑکے کھڑے ہیں, دیکھیں نا, نہ کوئی کسی نے کھانا کھایا, رات سے ان کو لا کے ادھر بند کیا ہوا ہے, نہ کسی نے کوئی ناشتہ کیا ہے, نہ کسی کو چائے کا. ایون جو یہاں پہ جو امام صاحب ہے وہ تک ان سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے. تو امام صاحب آ کے, اب جب امام ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا, آپ بتاؤ کہ مسجد میں ہم نے بند کیا ہوا ہے, سارا کا سارا علاقہ خطرے میں ہے کہ نہیں؟ اگر یہ خدا نخواستہ ان کو کورونا ہو بھی گیا ہو, پہلے تو انشاءاللہ نہیں ہوا, اگر ہو بھی گیا تو پورا کا پورا علاقہ جو ہے نا کورونا کے زد میں آگے. کیوں کہ ان کو بند کیا ہوا ہے, مسجد میں بند کیا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل والے غائب ہیں. ڈی سی صاحب انٹیریئر منسٹر کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں. وہ آ رہے ہیں, اس کی وزٹ پہ جا کے تیاری کر رہے ہیں. 10:20 ہو رہے ہیں, 10:21 پر آفس میں نہیں آئے ہوئے. آفس میں بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ جی آپ کو پرائیویٹ بندوں کا پبلک لوگوں کا آنا منع ہے کورونا کی وجہ سے. اور جو بیچارے جن کو بند کیا ہوا ہے, ان کا کون پوچھ تاچھ کرے گا؟ ان کا ہے کہ کوئی پرسان حال ہے؟ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ کی نظامیہ انٹیریئر منسٹر کی طرف گئی ہوئی. کیوں انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں؟ ڈی سی غائب ہے. ایس ایچ او بیچارہ ڈی سی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے فون کر رہے ہیں کہ سر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب نہیں ہیں. ڈی سی جب نہیں آئیں گے تب تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل والے نہیں آئیں گے. آپ بتائیں جی, آپ بتاؤ کون اس چیز کا جو ہے نا ایک پوچھ تاچھ کرے گا؟ اس بات کا آپ بتاؤ. میں مجبور, انتہائی مجبور ہو کے میں نے بابا کو کہا گاڑی میں بیٹھا تھا, چھ نا گاڑی سے. بابا ہمارے کینسر کے پیشنٹ ہیں, شوکت خانم سے ان کو میں ٹریٹمنٹ کروا کے لا رہا ہوں. یہ ان کی رپورٹیں پڑی ہوئی میرے سامنے. یہ دیکھیں, یہ بیریا ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ایم آر آئی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. میں ان کو کینسر کے پیشنٹ ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دلوا کے لا رہا ہوں. اور یہاں پہ آ کے ہم فجر سے کھڑے ہیں جی, انتظار کر رہے ہیں ڈی سی صاحب نہیں آئے. ڈی سی صاحب آرام فرما رہے, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو کورونا ہو گیا ہے, اور ڈی سی صاحب ابھی آرام سے اٹھے ہیں, جا کے انٹیریئر منسٹر آ رہے. کیوں انٹیریئر منسٹر کہہ رہے کہ جی وہ ننکانہ کے وہ احسان کر رہے, احسان عظیم کر رہے ننکانہ پہ, کیا کہ وہ وزٹ کر رہے. اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ یہ ساتھی دیکھ, وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ آپ بند کریں.
لہذا جو ہے نا آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچا ہوئی ویڈیو کہ وہ اپنا انٹیریئر منسٹر کو بولے کہ جو تمہارا ڈی سی ہے یہ لوگوں کا خادم ہے, یہ انٹیریئر منسٹر کا خادم نہیں ہے, یہ لوگوں کا خادم ہے. اس کو کہو کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے لا کے ان بندے. اور ایک چیز آپ بتائیں, خدا نخواستہ اگر ان میں کسی کو کرونا ہو گیا تو میں بذات خود عجب خان کاکڑ یہاں کے ڈی سی پہ ایف آئی آر کٹواؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اگر کسی کو ان میں سے ہو گیا میں خود ڈی سی پہ جو ہے یہاں کی ایف آئی آر کٹواؤں گا. وہ باقی اللہ کی مرضی, اگر وہ زورور ہے, اگر وہ طاقتور ہے تو پھر میرا اور اس کا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. یہ ساتھی ہمارے موجود ہے, دیکھ کوئی نہیں آ رہا, کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے کسی کو بلوا لے. ابھی دیکھ, ہاں یہ ابھی بیچارہ یہ ہمارے یہ تھانے دار صاحب یہ فجر سے کھڑے ہیں یار. تو جی آپ کریں نہیں, کچھ کریں, میں یہ ویڈیو شیئر کریں, میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر کرتے چاہوں, چلاؤ اس ویڈیو کو, جدھر تک پہنچ سکتے ہیں ویڈیو پہنچاؤ تاکہ کم سے کم اتنا تو احساس ہو ان لوگوں کو. خواہ جو یہاں پہ بزدار صاحب بیٹھے ہیں اس کو اتنا احساس ہو کہ آپ کا ننکانہ کا ڈی سی اتنا غیر ذمہ دار شخص ہے کہ کل رات سے ان لوگوں کو یہاں پہ بند کیا ہوا ہے اور کسی کو اتنا نہیں بولا کہ اس کا جو ہے نا وہ کر سکے, ٹیسٹ کروا سکے. شیئر کرتے جائیں, میرے آپ سب سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ آگے شیئر کرے تاکہ یہ حقیقت کو لے کہ یہ ہے ہمارے بزدار صاحب کے مینجمنٹ کی یہ حال ہے. شیئر کریں جی, شیئر کریں اور ہمارے ساتھیوں کے لیے آواز اٹھائیں. کم سے کم تھوڑا سا تو ہم کریں, کچھ احساس پیدا ہو ان لوگوں کے اندر. السلام علیکم.